ان ایام کے فضائل کے متعلق ہمارے اسلامی بھائی آپ کو مدنی پھول انشاءاللہ تبارک و تعالی دیتے رہیں گے، اور اس سلسلے کو ہم یوں سمجھیے کہ ایک رنگ برنگے گلدستے کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں، جس میں تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی ہوگا، خصوصیت کے ساتھ آج حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہے کہ جیسے یہ مبارک ایام شروع ہو جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد شروع ہو جاتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد شروع ہو جاتی ہے، اور انبیاء کرام کے تذکرے کا کیا کہنا، یہاں تو نیکوں کے تذکرے پر یہ فضیلت ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ تعالی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن بھی ہوگی، الحمدللہ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی موجود ہیں، نعت شریف بھی آپ سنیں گے، ہمارے مدنی اسلامی بھائی یہ تشریف فرما ہے، یہ آپ کو ان دنوں کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مدنی پھول بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دیں گے۔ اپنے سلسلے کی ابتدا درود پاک کی فضیلت اور ان فضیلت والے ایام میں ایک فضیلت سے میں کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعرات کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ فقیر یعنی تنگ دست نہیں ہوگا۔ تو یہ شب جمعرات یہ چل رہی ہے اور کل جو مغرب تک اس کا وقت ہے، تو ہو سکے تو ضرور 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس فضیلت کو حاصل کریں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ آپ بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں، ہم بھی یہاں درود شریف پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ ہے ہمارا فضیلت والے ایام، اور اس کے فضائل کے کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، کہ فجر کے وقت کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم۔ اللہ اس کے اندر جمہور مفسرین نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ 10 راتیں جو عشرہ ذوالحجۃ الحرام کی یہ جو 10 راتیں ہیں، ان سے مراد یہ 10 راتیں ہیں۔ ان کے مزید کیا فضائل ہیں یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سنیں گے، مگر ایک میں حدیث پاک آپ کے ساتھ آپ کو بیان کروں گا۔ یہ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کثرت سے احادیث روایت کی ہیں، ان سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ شافع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے 10 ایام میں، یعنی یہ جو 10 ایام جاری ہیں، حج کے 10 ایام میں اللہ عز و جل کی عبادت اس کے نزدیک دیگر ایام کی نسبت زیادہ محبوب ہے، اور ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان میں سے ہر رات کا قیام شب قدر میں قیام کے برابر ہے۔ اللہ توفیق دے، آسانی اس نے دی ہے آپ کو، صحت بھی آپ کا ساتھ دے، کام کاج پر بھی حرج نہ ہوتا ہو تو نفلی روزوں کی بہاریں بھی حاصل کریں۔ اور ہر اسلامی بھائی یہ ہمارا دیکھنے والا سننے والا کم از کم یہ نیت ضرور کرے کہ یوں تو سارا سال ہی مگر خصوصیت کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر نماز عشاء بھی باجماعت پڑھنی ہے انشاءاللہ عز و جل، حدیث پاک کے مطابق آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اسی دن جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان فضائل کو ہم پالیں گے۔ ابھی سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید کہ آج ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہمیں قرآن پاک کی کون سی آیتیں سنا رہے ہیں، اس کا کیا ترجمہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ انشاءاللہ تمام سامعین و ناظرین بھی یہ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے آداب کو بجا لاتے ہوئے توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत समात की अल्लाह अकबर। इसमें आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा सुना। हमारा इसमें आज के सिलसिले में एक सेगमेंट भी है जिसके अंदर आपको मुक़द्दस मकामात के हवाले से बताएंगे और आज के हमारे इस सिलसिले के अंदर हमारे बिलाल मदनी ये मुक़द्दस मकामात के हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी मकाम इब्राहीम का जो तज़किरा हुआ इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये हमें मदनी फूल भी ज़रूर देंगे। तो आइए इससे कबल के हम कलाम शुरू करें। हमारे माशाअल्लाह अमीन भाई हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए। अमीन भाई आपसे गुजारिश है कि नात शरीफ सुना दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अल्लाह की रज़ा के लिए इंशाअल्लाह उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए नात पढ़ूंगा। आप भी इन्हीं नीयतों के साथ नात समत फरमाएं ताकि इंशाअल्लाह बाबरकत अय्याम में ढेरों बरकतें हासिल हों इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह। अजब रंग पर
سب جنتیں ہیں نثار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ عجب رنگ پر بہار مدینہ عجب رنگ پر بہار مدینہ عجب رنگ پر بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں مدینہ میری خاک یا رب نہ برباد جائے 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 پس مرگ کر دے غبار مدینہ پس مرگ کر دے غبار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں غار مدینہ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں غار مدینہ مجھے یاد آتے ہیں غار مدینہ رہے ان کے جلوے بس
جلوے رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ میرا دل بنے یادگار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے اصل افتخار مدینہ وہی ہے اصل افتخار مدینہ جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. واقعی جب ان دنوں کی یہ دن شروع ہوتے ہیں تو مکے اور مدینے کی یادیں یہ تازہ ہو جاتی ہیں. ہمارے مہمان مبلغ بلال مدنی تشریف فرما ہے. بلال بھائی غالباً پچھلے سال آپ حج پر تھے؟ جی پچھلے سال کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایک آدھ وہ ویڈیو دیکھی تھی. تو پچھلے سال حج پہ اور اس دفعہ یہاں پہ کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ یار آج کی تاریخ کا اصل مزہ جو ہے نا یہ تو اس وقت ہے نا سب مکے میں جمع ہوں گے اور وہ نا میں مکے میں پھر آ گیا. یا اس وقت دل کی جو کیفیت ہے نا کہ گزشتہ برس ہم اس وقت کہاں تھے، کس انداز میں تھے، عزیزیہ میں تھے اور وہ منا کی رونقیں، عزیزیہ کی رونقیں، حرم شریف کی، اللہ اکبر، اور وہ رات کو اللہ 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 سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سلسلہ فضیلت والے ایام آپ نے یہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. اچھا ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلو، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کالز بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں وقت کم ہے مگر آپ کالز بھی کریں انشاءاللہ وقت الامکان شامل کریں گے. اور میسیجز بھی آپ بھیج سکتے ہیں. تو میسیجز کا کیا ایڈریس ہے یہ ضرور کر دیں. نمبرز تو آپ دیکھ رہے ہیں تو نمبرز پر کال بھی کریں، میسیجز ہوں تو وہ بھی دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو بھی شامل کریں گے. اچھا فضیلت والے ایام تو بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. رمضان مبارک، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. امیر سنت نے تو دعا ہر نماز میں کروانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے. محرم کے بھی دن ہیں، ایام بید بھی لوگ 13 14 15 کے روزہ رکھتے ہیں. یہ جو حج کے دن ہیں اس کی کیا فضیلت ہے خاص؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت والے ایام ہمیں یوں سمجھے کہ دیکھا جائے تو بار بار عطا فرمائے ہیں. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ ذی الحجہ کے جو ایام ہیں بس یہی فضیلت والے ہیں، رمضان کے ایام بھی فضیلت والے ہیں. اگر محرم سے شروع کریں تو محرم الحرام کا پہلا عشرہ اس کے فضائل، عاشورے کے فضائل، کیا بات ہے. پھر سفر گزرتا ہے، ربیع النور تشریف لاتا ہے تو 12ویں رات اور 12 ربیع الاول سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور پھر 11ویں کا مہینہ، پھر آگے آ جائیں تو رجب کی 27ویں شب جی جی جس میں نماز کا تحفہ ملا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج. پھر شعبان المعظم آتا ہے تو اس میں شب برات، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کا جہنم سے آزاد ہو جانا، ان کے لیے مغفرت کے پروانے. پھر رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری، کیا بات. اور آخری راتیں جو آخری عشرہ ہے لیلۃ القدر جن میں پوشیدہ رکھی گئی. ابھی رمضان جاتا ہے، شوال اور ذوالقعدہ کے بعد یہ حج کا موسم شروع ہو گیا. اور یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے یوں عبادات کے موسم عطا فرمائے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ان باتوں کو ہم سنتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر غور کرتے ہیں اور مبلغین سے جب سنتے ہیں تو انسان جو ہے وہ عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے، جذبہ بڑھتا ہے. صحیح.
اور وہ جذبہ ہی اس کو عبادت کے لیے تیار کرتا ہے. یہاں تک کہ ان ایام کی فضیلت کے حوالے سے تو یہ آتا ہے احادیث میں کہ پروردگار عز و جل کو ان ایام میں جو نیکی کی جاتی ہے وہ اتنی محبوب ہے کہ ان ایام کی نیکی دوسرے ایام کے مقابلے میں زیادہ عظمت اور فضیلت رکھتی ہے. کیا بات ہے. ان ایام میں کی جانے والی نیکی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان جہاد کے عمل کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور یقیناً بڑا ہے کہ جان کی قربانی، مال کی قربانی. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے ان دنوں میں عبادت کرنا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل ان دنوں کی نیکی ہے. اللہ اکبر. ان دنوں کی نیکی جہاد سے بھی افضل ہے. ہاں جو شخص جہاد پہ جائے اور مال اور جان سب قربان کر دے تو وہ پھر زیادہ فضیلت میں بڑھ جاتا ہے. تو جو شہید ہو جائے تو اس کا رتبہ زیادہ ہے، لیکن اگر شہید نہیں ہوتا تو ان دنوں کی جو نیکیاں ہیں یہ 10 ذی الحجہ تک، پہلی ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک، اس کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان راتوں میں چراغ نہ بجھایا کرو. اللہ اللہ اللہ. ان راتوں میں چراغ نہ بجھایا کرو، یہ عبادت کی راتیں ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. اب جب اس سلسلے کا ہم نام رکھ رہے تھے فضیلت والے ایام، جی جی، تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اس فضیلت والے ایام نام رکھیں یا فضیلت والی راتیں نام رکھیں. کیا بات ہے. آپ نے ابتدا میں ایک تلاوت کی جی، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. صحیح. اور مفسرین کا اکثر کا قول یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. تو لیکن احادیث میں دیکھتے ہیں تو ایک پہلو یہ بھی ملتا ہے افضل ایام الدنیا، بالکل دنیا کے سب سے افضل ایام جو ہے وہ یہ 10 ایام ہیں. سبحان اللہ. تو دن بھی افضل ہیں، راتیں بھی افضل ہیں. دن روزے میں گزارنے کے دن ہیں اور راتیں جو ہیں وہ عبادت میں گزارنے کی راتیں. آپ نے حدیث پڑھی کہ لیلۃ القدر اس کی ہر رات کا جو قیام ہے وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. اللہ اکبر. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو کیوں اتنی فضیلت دی ہے؟ جی جی. دیکھیے تو ان ایام کے اندر امہات العبادات جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں. بہت ساری عبادتیں جمع ہیں. رمضان میں یقیناً روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے جو رمضان میں نہیں ہے جو ان دنوں میں ہے، حج ہے. کیا بات. قربانی ہے. نماز اور روزہ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، حج بھی ہے اور قربانی بھی ہے. تو یہ وہ عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں ان دنوں میں کہ جو پورے سال میں کہیں جمع نہیں ہوتی. صحیح. تو یہ بھی وجہ ہے کہ اس کے فضیلت کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عبادت حج ہے وہ بہت زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. لوگ عرفہ میں جمع ہوتے ہیں سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فرشتوں میں یہ ندا ہوتی ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا سب کو. قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. کیا بات. تو یہ یوم النحر ہو گیا، قربانی کا دن ہو گیا، حج کا دن، لوگوں کا 2 چادروں میں اللہ کے حضور حاضر ہو جانا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا آ جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لبیک کی صدائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پروردگار عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو محبوب رکھتا ہے. حج کے دن کو، جس کی اسی لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ، اللہ رمضان میں بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن روزہ رکھنا 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو ان ایام کی بڑی خصوصیت ہے. یہی وجہ ہے کہ مدنی چینل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ یہ سوچ دیتا ہے، ورنہ دیکھا جائے تو فضل بھائی غفلت کا ایسا دورہ ہے کہ شاید اگر دعوت اسلامی کے ماحول کے علاوہ اگر میں بات کروں، اللہ اکبر، مت پوچھو کہ ان 10 دنوں میں وہ گائے بکرے منڈی اور بس یہ تو تصور نہیں کہ یہ عبادت کی راتیں ہیں، یہ تصور جاتے ہی نہیں. یہ بہت تو سارے ایسے علاقے ہیں کہ جس میں خصوصاً ان دنوں میں رات کو چوپال لگتا ہے، جانوروں کی قریب اور گفتگو ہوتی ہے. عام دنوں میں ایسا نہیں ہوتا. عام دنوں میں نہیں ہوتا. جو آپ نے فضیلت بیان فرمائی ہیں سبحان اللہ، ان راتوں یہ عبادت کی راتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی راتیں ہیں. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل دیکھیے کہ وہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تسبیح اور تحمید اور کیا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو ان ایام میں کرنا کیا ہے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد اس کو بھی شامل کرتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. جی آج کا جو ہمارا خصوصی یہ جو موضوع خاص طور پر وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف. یا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جیسے ہی یہ مبارک دن شروع ہو جاتے ہیں تو ان کی یادیں شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے عتیق مدنی بھائی تشریف فرما ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کچھ ارشاد فرمائیں، بیان پیش کیا جائے گا. جی جی. اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
کا مرتبہ اور شان کا اس طریقے سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ درجہ آپ کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کا کچھ تعارف پیش کیا جائے، جی جی، تو ان کو ہم کہتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ کا لقب ہے، اللہ کا خلیل۔ اللہ کا خیر، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ سبحان اللہ، تو یہ آپ کا لقب ہے۔ اور آپ کی کنیت کی بات کی جائے تو ایک کنیت ہے آپ کی ابو دیفان، صحیح، ابو دیفان۔ اس کے اس کیا کا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ مہمان نواز، مہمان نواز، سبحان مہمانوں اللہ، والا۔ سبحان اللہ، سبحان اور لکھتے ہیں علماء کہ سب سے پہلے مہمان نوازی کی جو رسم شروع ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے شروع ہوئی ہے، تو اس لیے آپ کو ابو دیفان بھی کہا اللہ، جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام ہے تاریخ۔ تاریخ، یہ ذہن میں رکھیے گا، ابراہیم بن تاریخ۔ اور ان کے چچا کا نام ہے آزر۔ صحیح، اور ماشاءاللہ ہمارے بلال مدنی بھائی بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لغت عرب اور اہل تاریخ کی تصریحات اس چیز پر دال ہیں، موجود ہیں کہ لفظ ابن جہاں آتا ہے وہ چچا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ ہے وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، تو اس میں جو ابن کا اطلاق ہو رہا ہے وہ چچا پر ہو رہا ہے، قرآن و حدیث سے بھی یہ مستفاد ہے، تو اس لیے وہاں یہ ذہن میں رکھا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ ابراہیم بن تاریخ، تاریخ، ٹھیک ہے، یہ آپ کے والد تھے، یہ کافر اور مشرک نہ تھے۔ نہیں، وہاں نہیں جو سر۔ لفظ ابن استعمال ہوا ہے وہ چچا پر اس کا چچا پر اطلاق ہوتا ہے، وہاں آپ کا چچا کون ہے؟ آزر ہے، آزر۔ وہ کافر اور مشرک تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نمرود کے دور میں پیدا ہوئے، اور نمرود نے 1000 برس بادشاہت کی ہے، اس کی حکومت رہی اور سلطنت رہی ہے۔ ایک مرتبہ نمرود اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد اس کے لشکر جمع ہیں۔ انہی لشکروں میں نمرود کے جادوگر اور نجومی بھی بڑے پریشان ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھتا ہے کہ اس کے نجومی نے سر جھکائے ہوا ہے، پریشان ہے۔ پوچھا پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ جادوگر کہنے لگے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ جو آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو یہ سن کر وہ نمرود بہت زیادہ پریشان ہوا، صحیح، اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد ہر مرد اپنی عورت سے الگ رہے، اور اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ صحیح، رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، رب تعالیٰ کا نظام دیکھیے اللہ، کہ اسی دور میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہو جاتی ہے، کیا بات، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت فرماتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جی جی، 99 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، تو وہ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے اولاد ملنے کی، اور عرض کیا کرتے تھے اسمع یا ایل۔ اللہ اکبر، اب اسمع تو امر کا صیغہ ہے، جی، یہ جی، عربی ہے جی جی، کہ سن، صحیح، یا ایل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جی، جی، اور اس کا مطلب ہے اے خدا کا نام، اے اللہ، اے اللہ۔ صحیح، تو اب ان الفاظ کے ساتھ آپ دعا مانگا کرتے تھے، صحیح، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو سبحان جب اللہ، بیٹے کا نام رکھا تو وہ بھی تو اسی دعا کی یادگار پر رکھا، کیا بات، اسماعیل۔ کیا، تو یہ مختصراً تعارف عرض کرنے کی مجھے اچھا، سعادت۔ اس میں یہ کہ اولو العزم پیغمبر جو بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اس طرح اولو العزم پیغمبر 5 ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا بھی تذکرہ، یہ پانچوں کے پانچ اولو العزم پیغمبروں کے اندر سے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ عرض کرتا چلوں، اگر اس میں کوئی معاملہ ہو تو ارشاد فرمائے گا، لفظ ابن یہ کئی معنوں کے ساتھ یہ بھی سنا ہے کہ عربی اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ لفظ ابن صرف 18 معنی میں استعمال ہوتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ بڑے کے لیے، چچا کے لیے، پھوپھا کے معنی میں بھی، دیگر معنی کے اندر بھی اس کا یہ استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھنا یہ بھی ضروری ہے، جی جی، کچھ لوگ جو قرآن پاک کے فقط ظاہری معنی کو لیتے ہیں نا، بالکل اس میں یہ غلطی کرتے ہیں صحیح، کہ ترجمے میں یہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، صحیح، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظی ترجمہ ہے اپنے باپ آزر سے کہا جی جی، کہ
تم جو ہے وہ اتتخذوا اصناما آلہہ کہ تم جو ہے وہ بتوں کو خدا بناتے ہو، الہ بناتے ہو. صحیح. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ آزر تو ہے ہی نہیں، ٹھیک. وہ چچا ہیں. چچا ہیں ہوں گے. اور ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو نور ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اور عبداللہ بن عبد المطلب تک، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے جی. آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ بن عبد المطلب تک آپ علیہ السلام تک آپ کے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا. سبحان اللہ. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ علیہ السلام کے شجرہ نسب کے اندر کوئی مشرک گزرے. تو اس لیے ترجمہ کرنے والے اگر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد معاذ اللہ مشرک تھے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، صحیح، بہت بڑا الزام ہے. جی اسی لیے کہا جاتا ہے نا، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ اسی پر ایمفیسائز کرتے ہیں، اسی پر زور دیتے ہیں کہ ترجمہ قرآن کون سا؟ صرف کنز الایمان. الحمدللہ اس پہ حاشیہ موجود ہے، خزان العرفان صدر الافاضل بدر المماثل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی کا. نور العرفان موجود ہے حضرت حکیم الامت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کا. اور ابھی تو دعوت اسلامی نے اس دور حاضر کے اندر قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کے لیے اتنی زبردست چیز ہمارے مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم صاحب نے 10 جلدوں پر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تفسیر لکھی ہے، صراط الجنان. آپ پڑھیے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں عشق رسول موجے مارے گا انشاءاللہ. اسے ضرور پڑھیے. میں نے ابھی فیضان مدینہ کے اندر انٹر ہو رہے تھے، دیکھا 10 جلدوں کا سیٹ صرف 3075 روپے میں. یقین کریں علم دین حاصل کرنے کا بہت آسان اور اس سے زبردست کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو ضرور اسے آپ حاصل کیجئے. مجھے بتایا گیا 2 کالیں بھی آ گئی ہیں تو آپ کو بالکل شامل کرتے ہیں. جی کالیں دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال پوچھنا تھا کہ آخری کے 10 دنوں میں جو ہوتا ہے ناخن اور بال کاٹنا نہیں چاہیے، اس کا کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ضرور بتا دیں انشاءاللہ، کیونکہ آج پہلی ہی رات ہے تو اس حوالے سے ضرور آپ کو گائیڈ کرتا ہے. جی دوسرا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے. میں سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ اپنی برکتیں اور بہاری لٹا رہا ہے. نعت خواں امین عطاری صاحب سے عرض ہے کہ آپ یہ نعت سنا دیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ عز و جل اگر موقع ملتا ہے تو ضرور آپ کی فرمائش کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے. امین بھائی بھلے اس کلام کے 2 شعر آپ نکال بھی لیں اگر یاد ہو تو ٹھیک ہے. اچھا یہاں میں وضاحت کرنا جی چاہوں گا. جی ضرور. بلال بھائی نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ اب جس طرح اس لفظ کو ہم نے پہچانا، یہ کہاں سے پہچانا؟ قرآن کی تفسیر سے پہچانا. بالکل بے شک. تو معلوم ہوا کہ صرف ترجمے پر ہی انحصار نہیں رہنا چاہیے، انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے. اور جو تفسیر کی ترغیب آپ نے دی ہے جی بالکل تو یہ ضروری ہوا کرتا ہے. ورنہ بہت سارے ترجمہ صرف پڑھتے ہیں، اس میں بھی رٹا لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ سمجھ پائیں. صحیح. کہ ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. اللہ اس کا مفاہیم اور مطالب اس وقت واضح نہیں ہوتے صحیح بات. جب تک آپ اس کی صحیح تفسیر نہ پڑھ لیں. بالکل. ابھی پچھلے دنوں مدنی مذاکرے کے اندر وہ نہیں سوال آیا کہ وہ خواب میں دیکھا گیا کہ دجال جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ کے شریف کا طواف کر رہا ہوگا، اس کی کیا وہ ہے؟ تو امیر رسول دامت برکاتہم علیہ نے فوراً فرمایا کہ اس کو دیکھا جائے کہ کیا ہے. تو پھر اپنے مدنی علماء کرام نے دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں نے اسے اس کی جو یہ سمجھے کہ اس کی شرح نکال کر دی. تو پھر اس کا جواب یہ سمجھ میں آیا کہ وہ دیکھا کہ یہ قرب قیامت کے وقت کعبۃ اللہ شریف یعنی مکہ معظمہ کے باہر سے یہ گھوم رہا ہوگا. تو در حقیقت یوں دیکھا گیا کہ طواف کے معنی چکر لگانا بھی یعنی یوں چکر لگا رہا ہوگا دیکھے گا، کیونکہ وہ وہاں پر داخل نہیں ہو سکے گا. اسی لیے اس کے یہ معنی. اب کوئی اگر اس کے معنی کو سمجھ لیتا اور یہ سلسلہ ہو جاتا تو اس کے اندر یہ پرابلم ہو جاتی. تو جی حضور، ہم بات کر رہے تھے ان مبارک دنوں کی اور سلسلہ چل رہا ہے فضیلت والے ایام. حضرت جیسے یہ ایام شروع ہوتے ہیں نا بھائی، ہیئر کٹرز پر ان پہ بڑا رش لگ جاتا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ ان 10 دنوں سے پہلے ہی یہ اپنے بال وغیرہ سیٹ کروا لیتے ہیں. داڑھی تو سیٹ نہیں کروانی چاہیے بلکہ داڑھی رکھنے کی تو یہ مبارک ایام نیت ہی کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم چہرے پر داڑھی سجائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. داڑھی یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حسن دیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں، اب تو چلیں، اب تو عورتوں کو نہیں کہہ سکتے، ورنہ پہلے کے دور میں عورتوں کو یہ کہا جائے کہ اپنے سر کے بال یہ کٹوا لو تو عورتیں تیار نہیں ہوتی تھیں. اب کے دور کی بات تو میں نہیں کر رہا،
مگر یہ کہ پہلے کے دور میں اب بھی جو شریف اچھے گھرانے ہیں اس کے اندر کبھی بھی عورتیں یہ اپنے سر کے بال جو ہے نا نہیں کٹواتے، تو وہ مرد جو ہے نا وہ کیوں داڑھی کٹوائے؟ لہٰذا یہی کوشش کریں کہ یہ ان دنوں میں جب نہیں بنواتے تو اس کے بعد بھی داڑھی جیسی عظیم سنت رکھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکتیں آپ کو ملیں گی۔ تو اس کا کیا حضرت معاملہ ہے؟ یہ کیا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے یہ؟ ان دنوں میں یہ جو پہلی ذی الحجہ سے لے کے قربانی کرنے تک ان دنوں میں مستحب یہ ہے دونوں کے لیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ بال نہیں کاٹیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ جو قربانی نہیں کر رہے وہ ایسا کریں گے۔ صحیح ہے، تو اس میں حکم یہ ہے اور عرض یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں صحیح، ان کے لیے بھی مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کے جب تک وہ قربانی نہیں کر لیتے تب تک وہ اپنے جو غیر ضروری بال ہیں وہ یا ناخن یا سر کے بال کٹوانا ان چیزوں سے اجتناب کریں، یہ مستحب ہے۔ یعنی اگر بال نہیں کٹواتے، ناخن نہیں کٹواتے تو اچھا کیا، فضیلت والا کام ہے، لیکن اگر کسی نے ان دنوں میں بال کٹوا لیے یا ناخن تراش لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے ناخن اتنے بڑے ہو گئے ہوں کہ 40 دن سے زیادہ، تو پھر تو اب ضروری ہو جاتا ہے کہ بے شک 5، 6، 7 ذی الحجہ ہے لیکن وہ اپنے ان چیزوں کو ناخن کاٹ لے، بال کاٹ لے، کیونکہ اب تو وہ مکروہ تحریم میں مبتلا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ مستحب یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں نہ کاٹے۔ اور سائل نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کی وجہ جو ہے وہ احرام والوں سے مشابہت ہے۔ کیا بات ہے کہ ان دنوں محرم احرام باندھ چکے ہوتے ہیں، اب وہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، تو ہم حج پہ تو نہ جا سکے مگر ان کی یاد میں اور ان سے مشابہت میں کہ وہ قربانی کے بعد اب ان کے لیے یہ چیزیں حلال ہوں گی۔ کیا بات ہے۔ تو ان پر تو وجوب ہے لیکن ہم پر واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے، جو غریب ہیں، فقیر ہیں، جن پر قربانی واجب نہیں ہے، تو وہ بھی ان دنوں میں بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، اور قربانی کے دن ناخن کاٹیں اور اپنے بال کٹوائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ انہیں قربانی والا ثواب ملے گا۔ کیا بات ہے ان کے لیے ہاں ابلا گھوڑے سوار کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی اچھوں کی نقل بھی اچھی، اچھوں کی نقل بھی اچھی بات ہے۔ غلام یاسین بھائی کو مرحبا کہتے ہیں، یہ بڑی دور سے تشریف لائے ہیں، باب الاسلام سندھ حیدرآباد سے، زمزم نگر حیدرآباد سے۔ تو غلام یاسین بھائی، ہمارا آج سلسلہ چل رہا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف، یہ موضوع ہے۔ تو وہ فرمایا گیا نا کہ ایک بات بڑی اچھی کہی گئی کہ اگر کسی بھی شخصیت کی سیرت کو دیکھنا ہو تو اس کے زندگی کے 3 پہلوؤں کو دیکھا جائے۔ ایک تو اس کے بچپن کو، دوسرا اس کے بعد اس کی عین جوانی کو، شباب کو، کیونکہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الشباب من شعبۃ الجنون، کہ جوانی یہ دیوانگی کا حصہ ہے۔ اور جوانی میں بس اللہ تعالی رحم فرمائے، اچھے جو ہے نا بعض اوقات یعنی یوں سمجھے کہ غلطیاں کر جاتے ہیں، اور جس نے غلطی نہیں کی اور جوانی کو عبادت میں گزارا، سبحان اللہ، حدیثوں کے مطابق وہ ایسا شخص قیامت کے دن یہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا، جوانی میں عبادت کرنے والا۔ اور تیسرا اس کے انتقال کا وقت، یعنی اس کا لڑکپن، اس کا بچپن، دوسرا اس کا عین شباب، اس کی جوانی، اور تیسرا اس کا انتقال کا وقت۔ اگر یہ تینوں چیزیں اس کی درست ہیں، سبحان اللہ، وہ شخصیت جو ہے نا وہ قابل تقلید ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مقام خلت عطا فرمایا، تو ان کا مبارک بچپن کیسا تھا، کیا ارشاد فرماتے ہیں غلام یاسین؟ اللہ اللہ۔ اچھا، اولاً تو اہلاً و سہلاً بکم ایضاً، آمین۔ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ میرا تعلق باب الاسلام سندھ سے نہیں ہے، جی وہ سفر جانا ہوا تھا، پھر واپسی میں تاخیر ہو گئی۔ ہاں، ہمارا موضوع آج ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے، جنہیں خلیل اللہ کا لقب دیا جاتا ہے، اور اولو العزم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن، جوانی اور مزید آگے عمر کا سلسلہ وعظ و نصیحت میں گزرا، توحید و رسالت کا نعرہ بلند کیا، سبحان اللہ۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کا واقعہ اس حوالے سے جو ہے وہ کافی مشہور ہے، میں اس کو ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ نمرود اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جس کی روداد قرآن مجید نے بھی بیان کی ہے۔ نمرود اصل میں بادشاہ تھا، اور سب سے پہلے جو بادشاہ جو تھا یہی تھا جس نے اپنے سر پہ تاج سجایا۔ اس سے پہلے کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جس نے اپنے سر پر تاج سجایا ہو، اور یہی ہے جس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ اب یہ خبیث بادشاہ جو گزرا ہے،
اس نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو بے حد تنگ کیا۔ اس ضمن میں جو ہے وہ علماء کرام نے ایک اور بات بیان کی کہ جس طرح نمرود نے پوری دنیا میں بادشاہت قائم کی، تو ایک معلوماتی بات جو ہمیں پہلے بھی بیان کی جاتی رہی ہے کہ 4 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ تو جو 2 مومن ہیں وہ ایک نبی علیہ السلام سلیمان علی نبینا علیہ السلام ہیں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور جو کہ دوسرے کافر جو 2 بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ان میں سے ایک یہ نمرود ہے اور دوسرا جو ہے وہ بخت نصر ہے۔ بخت نصر، ٹھیک ہے، بخت نصر ہے۔ اچھا، اس نے جو ہے وہ پوری اپنی سلطنت میں یہ قانون نافذ کر دیا کہ جتنی خوراک ہے، دانا پانی، دانا اور یہ گندم وغیرہ، اناج وغیرہ، یہ میرے پاس جمع کروا دیا جائے۔ چنانچہ اس کی حکم پر جو ہے وہ سارا اس کی تحویل میں دے دیا گیا، اور جو بھی اس کے پاس آتا خوراک اسی کو دیتا کہ جو اس کی خدائی کو تسلیم کر لیتا، اس کی پرستش یا عبادت کے لیے راضی ہو جاتا۔ تو اتنے میں ایسا بھی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس سلطنت میں رہتے تھے، وہ بھی اناج کے حوالے سے یہاں تشریف لائے دربار میں، لیکن اس نے یہی بات کہی کہ میں غلہ اسی وقت دوں گا تمہیں کہ جب تم جو ہے وہ میری خدائی کو تسلیم کر لو گے۔ ابراہیم علیہ السلام غلہ لینے اپنے لیے، اپنے متبعین کے لیے، اپنے محبین کے لیے لینے آئے تھے۔ معاملہ بڑا سخت تھا، اس کے باوجود کہ اس نے کہا کہ خدائی تسلیم کرو گے تو میں اناج دوں گا، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، اور توحید و رسالت کے نعرے کو ہی بلند کرنے میں اپنا مقصد تسلیم کیا کہ اسی طرح مجھے کرنا چاہیے، اور وحدہ لا شریک کی وحدانیت جو ہے وہ بیان کی۔ یہ سن کر نمرود جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے ظاہر پریشان حال تھے، اور متبعین بھوک سے جاں بل بھی ہو رہے تھے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے، اور ٹیلے سے جو ہے وہ ریت کو بھرا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو وہ جو ٹیلا تھا اس میں آٹا بھر، وہ ٹیلے کا جو ریت تھی تھیلی میں جو بھری تھی وہ آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ اس طرح جو ہے وہ متبعین نے اپنی بھوک کو جو ہے وہ ختم کیا اور کھانا وغیرہ تناول فرمایا۔ اب آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی، اور نمرود کی دشمنی جو ہے وہ اور زیادہ حد سے بڑھ گئی۔ اس نے آپ کو علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلے گلزار بن گئی، اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے، اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک لہ کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا، اور حسب ذیل جو ذکر ہوا ہے مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ اب نمرود نے کہا، ابراہیم علیہ السلام بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ اب جواب دیا ابراہیم علیہ السلام، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود کہتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرے کو رہائی کا پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی، اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا، اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ اب بے وقوفانہ حرکت تھی اور احمقانہ حرکت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی بے وقوف آدمی ہے، جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے،
ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران و پریشان ہو گیا اور یہ سارا اور کچھ تذکرہ بھی نہ قرآن بول پاک میں، سکا. بالکل سارا تذکرہ جی قرآن پاک میں ہے۔ ہاں ماشاء اللہ. اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا وعظ علی الاعلان فرمانا شروع کر دیا. قرآن مجید نے اس مناظرے کی روداد ان لفظوں میں بیان فرمائی. شاید حافظ صاحب نے جی، پڑھی اس کی تلاوت بھی فرمائی. اچھا، اس میں آتش نمرود کا ذکر ہوا عتیق بھائی، جی تو وہ آگ کیا تھی؟ یہ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں، یعنی عام آگ تھی یا کس طرح اس کو وہ کیا گیا؟ آگ کی کیفیت تو یہ بتائی گئی ہے کہ گویا کہ وہ اتنی بلند تھی کہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے صحیح اور اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا، صحیح، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے سلامتی والا بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور وہ ارشاد بھی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلنا یا نارو کونی، اللہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرمایا یا نارو اے آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈی، اور کیسی ٹھنڈی؟ کیونکہ زیادہ ٹھنڈک بھی نقصان پہنچاتی ہے، وسلامن سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا علی ابراہیم پر. اور یہاں بلال بھائی بہت پیاری بات حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علماء نے لکھی ہے. فرمایا کہ جب یہ حکم ہوا تو ہر آگ یہ سمجھی کہ یہ میرے لیے حکم ہے، اللہ اکبر، تو ہر آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اس دن ہر آگ سے کسی نے بھی نفع نہیں اٹھایا، اللہ اکبر، یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے. اور یہاں بہت پیارا نقطہ ارشاد فرمایا حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علی ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اگر یہ نہ ارشاد فرمایا جاتا تو قیامت تک آگ ٹھنڈی رہتی. اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، اور ایسی ٹھنڈی ہو جاتی اس سے ہم کھانا بھی نہیں پکا اس سے سکتے. ہم کھانا بھی نہ بنا سکتے. بخار کا علاج ہے نا یہ آیت. جی بالکل، یہ اگر علی ابراہیم کی جگہ اگر علی کے بعد ابراہیم کی جگہ مریض کا نام ہو جائے، کہا جائے اور اس آیت کی تلاوت 11 بار کر کے مریض پر دم کیا جائے تو اس کا بخار کا مرض جاتا ہے. ویسے ہی آج کل جو ہے نا وہ ڈینگی کا معاملہ چلا ہوا، تو چلے ماشاءاللہ ایک روحانی علاج بھی ایک روحانی علاج مل گیا دنیا کا پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اچھا، کالز کافی ساری آئی ہوئی ہیں، تو جو ہمارے ساتھ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کالز تو ان کی چلیں گے. جی چلے کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت. محمد عمران اتاری سگیتار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا فضیلت والا ایام بھی جاری و ساری ہے. الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی سے بڑی پیاری معلومات ملی کہ فضیلت والے ایام کو کیوں کہا گیا ہے. میری مبلغ دعوت اسلامی سے یہ عرض ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو حج کی دعوت دی تھی اس واقعے کو ضرور بیان فرمائیں. جزاکم اللہ خیرہ. ٹھیک ہے عمران بھائی، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آپ کو واقعہ سنائیں. ابراہیم والی جو بات ہے نا اس میں اسی میں یہ آ جائے گا انشاءاللہ. آپ کو پورا سیگمنٹ دکھاتے ہیں آپ کی کال، ایک ساری کالز کے بعد. ٹھیک جی. فضیلت والے ایام میں آج جو قرآت ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے قرآت کی ہے. ان سے میری ایک درخواست ہے قرآن پاک ان کی آواز کے اندر کیوں نہ اپنا ریکارڈ کیا جائے تاکہ سننے میں بہت لطف آئے. کیا بات ہے، انشاءاللہ عز و جل. میں بھی آج میں نے سنی، آپ یقین کریں مجھے بھی بہت لطف آیا الحمدللہ. اور اب تو انشاءاللہ تلاوت بھی ہوگی اور کل سے اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ضرور شامل کریں گے. اللہ تعالیٰ عتیق بھائی کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. جی. میرا نام محمد علی رضا ہے، میں لیا سے بات کر رہا ہوں. مہربانی فرما کر کلام سنا دیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رضائی ہے. صرف ان کی رسائی ہے. انہوں نے رضائی کہہ دیا، میرے خیال رضائی کہہ دیا. جی جی جی. ایک اور ابو عمار کلفٹن باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ہمارے ماشاءاللہ اسلام بھائی مدنی اسلام بھائی نعت خواں اسلام بھائی تشریف فرمائے. ہمارے عتیق مدنی ماشاءاللہ انہوں نے تلاوت کی، بہت اچھی تلاوت کی. اگر ہو سکے تو سورہ رحمان کی چند آیت تلاوت فرما دیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اگر کوئی وقت کی ترکیب بنے گی تو انشاءاللہ ٹھیک، ورنہ تو پھر کسی نہ کسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس کو پورا کریں گے. تو سوال ہے مقام ابراہیم علیہ السلام کا، تو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں مقدس مقامات. تو آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی
बिलाल भाई इरशाद फरमाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकाम इब्राहिम एक तो वो जो सुनहरी जालियां और जो हमें नजर आता है, जो आप स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं, इसके दरमियान एक पत्थर है जिसमें 2 कदमों के निशान हैं। ये आप देख रहे हैं इसको, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक के निशान है और इसी पत्थर को मकाम इब्राहिम कहा जाता है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि जो पूरा कुब्बा है और पूरी ये जो एक इमारत की तरह या एक फानूस की तरह एक चीज है, इसे मकाम इब्राहिम कहते हैं। जी हाँ, इसे भी कहा जाता है, लेकिन दर हकीकत मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए और आपके खड़े होने की बरकत से ये पत्थर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों का नक्श मौजूद है। याद रखिए ये जन्नती पत्थर है, ये आम पत्थर नहीं है, जन्नती पत्थर है। यानी एक तो ये मशहूर है कि खाना काबा की तामीर के लिए एक पत्थर लाया गया और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर खड़े होते और ये पत्थर खुद ऊपर होता और नीचे होता और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तामीर फरमाते। ये तो है लेकिन ये आम पत्थर नहीं है, बल्कि ये जन्नत से लाया गया पत्थर है। सुभान अल्लाह। जिस तरीके से हजर अस्वद जो कि हजर अबियत था, सफेद पत्थर था, इसी तरीके से मकाम इब्राहिम का जो पत्थर है ये भी जन्नत से लाया हुआ पत्थर है। और ये दोनों पत्थर इतने जबरदस्त रोशन थे, हदीस पाक में है कि ये ऐसे रोशन थे कि अल्लाह तबारक व तआला अगर इनकी रोशनी को न छुपाता तो मशरिक से लेकर मगरिब तक सारा का सारा समा रोशन हो जाता। तो अल्लाह ताला ने इसकी रोशनी को छुपा दिया है। क्या बात। और हजर अस्वद जो है वो तो था ही हजर अबियद, लेकिन लोगों के गुनाहों को लेते लेते वो हजर अस्वद हो चुका है। तो बहरहाल हमारा मौजू मकाम इब्राहिम। जी ये देखिए, इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए। एक बात तो बड़ी मशहूर है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तामीर काबा के वक्त इस पर खड़े होते। और एक और अभी जो कॉलर ने एक बात कही कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो निदा दी सही और लोग आज हज करते हैं, बिल्कुल, तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तामीर काबा से फारिग हुए तो इसी पत्थर पर खड़े होकर आपने लोगों को बुलाया, हज के लिए आओ। सही। तो जिन्होंने अपनी माँ के पेट में जो लोग मौजूद थे और जो अपने वालिद के पुश्तों में थे, यानी अरहाम में थे और असलाब में थे, उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दावत हज को सुनकर लब्बैक कहा। आज वही लोग हज पर आते हैं। क्या बात है। और जिसने जितनी बार लब्बैक कहा है उसको उतनी ही बार हज नसीब होगा। तो ये वही पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होकर आपने हज के लिए बुलाया था। और अगर इसकी तारीख की बात करें तो हजर अस्वद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की बात करते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ये मकाम इब्राहिम ये काबे की दीवार के साथ होता था। ठीक है। एक रिवायत यूं भी बयान की गई है, तारीख में मुख्तलिफ अकवाल है। एक कौल ये भी है कि ये खाना काबा की दीवार के साथ था। सही। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी ये वहीं रहा। फिर उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको वहां रखा जहां आज मौजूद है। और एक कौल ये भी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही इसे वहां रखा जहां ये आज मौजूद है। पहले ये खाना काबा की दीवार के साथ होता था और आज जो है ये जहां मौजूद है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां रखा था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा हो या उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रखा हो, बहरहाल फजीलत वाली चीज़ है। और ये वो मकाम है कि मकाम इब्राहिम पर जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। इसका तज़किरा कुरान पाक में भी वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, सुभान अल्लाह, कि यहाँ नमाज की जगह बनाई जाए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया और आपके मशवरे के मुताबिक कुरान की आयत का नुज़ूल हुआ। तो हजरत उमर फारूक की शान भी इसमें है। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम और आपके खड़े होने की जगह को मुसल्ला बनाना क़यामत तक के लिए एक बड़ी फजीलत की बात। और एक आशिक के लिए तो इतनी ही बात काफ़ी है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ सजदा किया है। मकाम तवाफ से फारिग होकर मकाम इब्राहिम हम लोग भी जाते हैं तो कोशिश क्या होती है करीब से करीब मकाम इब्राहिम में जगह मिल जाए। और एक सवाल यहाँ करूंगा, ये जो आपने मेरे ज़हन में बात थी जी, वो ये कि जैसे अब ये हज के दिन है जी, गालिबन ऑर्डर ये पास हुआ है रमज़ान मुबारक के 30 अय्याम और हज के ये इब्तिदाई 10 दिनों के अंदर के मताफ जहाँ तवाफ होता है वहाँ पे तवाफ के अलावा और 5 नमाजों के फ़राइज़ के अलावा और बाकी सुन्नतें और नवाफिल ये पीछे पड़े जाएं। तो अगर किसी को जैसे 2 रकात नमाज वाजिब वो तवाफ पढ़ने होते हैं, वो क्या होता है जैसे किसी के घर वाले साथ हैं उनको पढ़ना है तो वो एक खातून पढ़ी है 2 जाने ये और वो तवाफ करेला आ रहा है वो उनको धक्के मार रहे हैं ये उनको धक्के मार रहे हैं, तो इस सूरत में ये सारा करना ठीक है? ये नहीं करना चाहिए इस तरीके से। पूरे मताफ में कहीं भी पढ़े जाएं तो अदा तो हो जाएंगे। सही।
اور میں مفتی صاحب اس کی مزید وضاحت کر دیں گے کہ کیا مطاف کے علاوہ میں بھی ظاہر ہے کہ اگر پڑھے جائیں تو اس کی پوری مسجد الحرام کے اندر کہیں بھی پڑھے جاتے ہیں تو پڑھے جا سکتے ہیں. لیکن میں اس وقت یہاں ایک عشق کا پہلو یہ بیان کر رہا تھا، اگر آپ ایسے موسم میں چلے جاتے ہیں کہ بآسانی موقع مل جاتا ہے تو مقام ابراہیم میں نماز پڑھیں. ایک تو شریعت کا حکم ہے، طواف سے فارغ ہوئے اب 2 رکعت پڑھنے، لیکن پڑھتے ہوئے تصور یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا ہے. آج میرا سر وہاں رہے گا یہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم رہے ہیں. تو اس نیت کے ساتھ مقام ابراہیم پر پھر دعاؤں کی قبولیت. 15 مقامات ایسے ہیں، ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سلسلوں میں بیان کریں گے کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے. ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور مقام ابراہیم پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس جگہ کی برکت ہمیں. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز اچھوں سے نسبت رکھتی ہے جی وہ بھی اچھی ہوتی ہے، مبارک ہوتی ہے، معظم ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ پتھر ہے، شعائر اللہ ہو گئے نا. بالکل. اور شعائر اللہ یعنی الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ بھی ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے جو ہے وہ مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پیر رکھے اور وہ موم کی طرح نرم ہو گئے. علماء اکرام فرماتے ہیں 4000 برساتیں گزر گئیں، سیلاب آئے، پانی میں ڈوبا رہا، اور دھوپ آئی، سردی آئی، گرمی آئی، لیکن مقام ابراہیم اس وقت اسی طرح جو ہے وہ قائم ہے اور اس سے لوگ برکتیں حاصل کر رہے ہیں. ابھی جو آپ سوال ارشاد فرما رہے تھے، مزید عرض یہ ہے اس حوالے سے کہ حرم مکی میں، حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر بھی ہے. اگر مقام ابراہیم پر جو ہے وہ ہم نماز پڑھ کر کسی کو تکلیف دے رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ ہم سے گناہ سرزد ہو جائے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مقام ابراہیم سے جتنے فاصلے پر قریب سے قریب ہو سکے پڑھیں. اگر جگہ نہیں ہے تو ایسی جگہ جا کے پڑھیں جہاں تسلی سے نماز تو پڑھ لیں. حالت یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور جلدی جلدی سجدے کر کے یہ برکت پانا کہ میں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھ کر آیا ہوں، تو نماز میں خشوع و خضوع بھی نہیں رہتا. لوگ آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے آگے سے گزرنا گناہ نہیں ہے، لیکن وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح حجر اسود کے لیے ایسے نظارے ہوتے ہیں کہ مطلب خدا کی پناہ کہ لوگ جو ہے نا وہ دھکے دے دے کر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ میں آج حجر اسود کو 2 بار بوسہ دیا، 2 بار بوسہ دے کر ایسے بھی نظارے ہوں گے کہ لوگ اپنی عورتوں کو، بہن کو، ماں کو، زوجہ کو ساتھ لے جاتے ہیں اور کتنے آدمیوں سے جسم ٹکرا رہا ہوتا ہے. یہ اس موقع پر ان لوگوں کو جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ ہم ایک مستحب یا بہترین عمل کرنے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اتنے غیر محرم جو ہے نا وہ آدمیوں سے اپنی عورتوں کا جسم ٹکرا رہے ہیں، یہ کتنی بری بات ہے. عورت کو بھی عقل ہونی چاہیے، آدمی کو بھی سمجھنا چاہیے. اور اس میں تو علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص یہ حجر اسود کو چومنے کے لیے گیا اور رش میں ازدحام میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو کہا کہ وہ حرام موت مرا، کہ اس نے کیوں اپنے آپ کو جو ہے نا ہلاکت میں ڈالا. تو یہ نہیں ڈالنا چاہیے. اسی لیے تو استلام کرتے ہیں. اللہ نصیب کرے تو کچھ ایسا ایام کہ جس کے اندر رش کم ہو تو ضرور اس کی کوشش کو پایا جائے. ایک ہمارے بزرگ تھے، امین بھائی کو یاد ہوگا، 1995 میں جب اپن گئے تھے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے سسر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میں بڑی ہی اطمینان کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لے لیتا ہوں. ہم نے کہا کیسے لیتے ہیں آپ؟ کہا رش نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل آسانی کے ساتھ. پھر انہوں نے کہا میں چلو ترکیب بتاتا ہوں، آپ بھی سن لیں. انہوں نے کہا کہ نماز سے قبل جب طواف چل رہا ہوتا ہے تو قبل خصوص نماز ظہر سے قبل، اچھا ان دنوں کے اندر بھی وہ گرمیوں میں وہ تھا تو ظاہر بات ہے وہ لوگ تھوڑا سا ہوتے ہیں کہ رات کو کریں اور یہ کہ کچھ کم ہوتا ہے، تو وہ طواف کر رہے تھے. طواف انہوں نے کہا میں طواف کرتا ہوں، جیسے ہی اذان کا سلسلہ ہوتا ہے نا تو ایک لائن بن جاتی ہے. اب اس لائن کے اندر جتنے افراد ہوتے ہیں نا وہ سب کے سب ان سب کو جو ہے نا وہ بڑی تسلی کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ مل جاتا ہے. اب کبھی یہ سمجھیں کہ موقع ملے تو اس انداز کو اپنا لیا جائے تاکہ حجر اسود کو بوسہ مل جائے. اللہ تعالیٰ مقامات مقدسہ کی برکت سے ہم سب پر رحم و کرم نازل فرمائے. 2 نعتوں کی کالیں ہیں تو کچھ ہے، ایک شعر پڑھ دیں تاکہ اب یہ فضیلت والے ایام میں آخر میں کرنا کیا ہے یہ ہم بلال بھائی سے سن کے اور پھر ہمارا سلسلہ اختتام پذیر ہو جائے گا. کل نئے موضوعات، نئے مدنی پھولوں کے ساتھ شرکت ہوگی انشاءاللہ. چھوڑ فکر دنیا کی
چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ سنتے کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، گر انہیں کی رسائی ہے، گر انہیں کی رسائی ہے، لو جب تو بتائی ہے، گر انہیں کی رسائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف کی رسائی ہے، صرف کی رسائی ہے، گر کی رسائی ہے، یہ لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر آخر میں ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ فضیلت والے ایام، اس میں ہمیں کرنا کیا ہے، تو یہ مبلغین کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ جی بلال بھائی کیا فرماتے ہیں؟ مختصراً یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو سچی توبہ، ٹھیک، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کیا بات کہی ہے، توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ تو پہلے تو یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے کہ
کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر کے پروردگار کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف بخش دیتا ہے بلکہ آئندہ اسے نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. پھر کیسے مجدے ہوتے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جنت الفردوس ایمان اور اعمال صالحہ مل جائے تو پھر تو اس کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ توبہ, سچی توبہ ہو, اور پھر اس کے بعد بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. یہ صرف ان دنوں کے لیے نہیں, ایک تو ہمیشہ کے لیے ہونا ہی چاہیے, لیکن یہ چونکہ عبادت کا موسم آیا ہے تو اب ایک بار پھر تجدید ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یوں حاضر ہوں. پھر اس کے بعد نماز پہلا فرض ہے. جیسے آپ نے ابتدا میں کہا کہ فجر و عشاء کی باجماعت نمازیں ظاہر نصیب, پانچوں نمازیں بلکہ پڑھنی ہی ہیں, پانچوں نمازیں باجماعت, اور پھر یہ دو نمازیں فجر و عشاء جماعت سے پڑھ لیں تو ساری رات عبادت کا ثواب. نماز کے ساتھ ساتھ دوسری چیز روزہ. روزہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے, ٹھیک ہے خاص ہے فرض ہونے کے اعتبار سے, لیکن عاشورے کا روزہ, ایام بیض کے روزے, پیر کا روزہ, اور یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس کا روزہ تو ہر دن کا روزہ 1 سال کی عبادت کا ثواب. تو اس کا روزہ رکھنا, اور پھر جب خاص یوم عرفہ آئے 9 ذی الحجہ, اس دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت کا اعلان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں ملا کہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے, تو 10 دن روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل, اور خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے, جماعتوں کی پابندی. اس کے علاوہ حدیث پاک میں آیا کہ ان دنوں تکبیر و تحلیل کی کثرت کرو. فکثروا من التحلیل والتکبیر والتحمید. تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ, تکبیر اللہ اکبر اور الحمدللہ یہ کہلاتا ہے تحمید. تکبیر اللہ اکبر کہنا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بازار میں نکل جاتے. ان دنوں بازار میں نکل کر تکبیریں بلند کرتے اور لوگ ان کے ساتھ مل کر تکبیریں بلند کرتے. تو خاص یہ ایام تکبیر ہیں. پھر ایام تشریق بھی آئیں گے ان میں, اس میں ہر نماز کے بعد ہم نے تکبیر پڑھنی ہے. تکبیر بھی ہو اور ساتھ ساتھ تحمید بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی کریں, جیسا کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا انداز ہے. آج میں نے ایک روایت پڑھی اور پھر امیر علیہ سنت کے اس انداز کو دیکھا جو ایک دعا پڑھتے ہیں. آپ ویسے 5 دعائیں پڑھتے ہیں کھانے کے بعد, لیکن وہ دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اس کا جو پہلا لفظ ہے الحمدللہ, یہ تحمید ہے نا اللہ تعالیٰ کی حمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلایا. اس پر بھی اللہ کی حمد ہے. اگر کپڑا پہنتے وقت کی دعا الحمدللہ الذی کسانی, اللہ کی حمد ہے اس پر اس نے ہمیں پہنایا. تو جو یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو حمد باری پروردگار کو اتنی پسند ہے, اور یہ ایام خاص تکبیر و تحمید کے ہیں. تو یہ ایک اور مشورہ دوں گا, عرض کروں گا کہ ان ایام میں خاص طور پر تکبیر و تحمید و تحلیل ہونی چاہیے. یوم عرفہ کا روزہ ہو, جماعتوں کی پابندی ہو, سچی توبہ ہو, اللہ ہم سب کو نصیب کر دے. آمین. ایک صرف کال کی وہ فرمائش رہ گئی, ابو عمار کو میں چاہتا ہوں کہ ان کو ناراض نہ کریں, اور سورہ رحمان کی چند آیتیں سنائی دیں, اختتامی وہ کر کے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. تو الحمدللہ آج مدنی مذاکرے کے بعد یہاں پر حاضری ہوئی, اور اس سلسلے کے اندر ہم نے
عشرہ ذی الحج کے فضائل بھی سنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف بھی ہوا، ان کے لڑکپن کے واقعات بھی ہوئے، نمرود نے کس طرح آپ کو پریشان کیا، تنگ کیا، اور جو آتش نمرود تھی وہ کس قسم کی تھی یہ بھی ہم نے سنا، مقام ابراہیم علیہ السلام کی سبحان اللہ زیارت بھی کی، اولوالعزم پیغمبروں کا تذکرہ بھی سنا، ایک یہ شرعی مسئلہ بھی سیکھا کہ ناخن بال وغیرہ کاٹنے کا ان دنوں کے اندر کیا حکم ہے۔ الحمدللہ امین بھائی کے ساتھ مل کر کلام میں بھی شامل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی ندا لبیک اللہم لبیک، یہ کس آپ نے پتھر پر چڑھ کر یہ آپ نے ندا سب کو دی، اور سب نے ماؤں کے پیٹوں میں، باپ کی پشتوں میں یہ لبیک کی صدا بلند کی، یہ بھی ہم نے سنا۔ الحمدللہ سورہ رحمان کی تلاوت بھی سماعت کی۔ اللہ تعالی ہمارے مبلغین کا بھی رات کے اس پہر میں یہاں آنا قبول فرمائے، ان سب کو بھی برکت نصیب فرمائے۔ تو روزانہ ہمارے ساتھ ان دنوں کے اندر، ان راتوں میں مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیے، کیونکہ راتوں کے اندر پھر یہ سلسلہ کہ گھومنا پھرنا، اور یہ اپنے جانور کو ضرور دیکھیں، ان کو اس کو چارہ بھی دیں، اس کو پانی بھی دیں، سب کریں، مگر پھر مدنی مذاکرہ بھی نہ چھوڑیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو فیضان مدینہ جو باب المدینہ میں رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں، اور اس کے بعد اگر آپ کا رات کو دیر تک ٹی وی دیکھنے کا معمول ہے تو کچھ اور نہ دیکھیں، مدنی چینل دیکھیں، انشاءاللہ بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ عز و جل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك